وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد. محترم ناظرین، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کئی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بچے یہاں آؤ، میں تم کو فلاں چیز دیتا ہوں یا دیتی ہوں. جب بچہ اپنی امی جان کے پاس آتا ہے یا ابو جان کے پاس آتا ہے تو ابا جان یا امی جان اپنے بچے کو کچھ نہیں دیتے. یہ جو عمل آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، جب والدین اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے. وہ کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے ایک خوبصورت اور ایک سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں. سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے. میری امی جان نے مجھے بلایا کہ یہاں آؤ، میں تم کو کچھ دیتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی جان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہتی تھیں؟ تو امی جان نے جواباً عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی جان سے فرمایا، اما انکی لو لم تعتہ شیئا کتبت علیک کذبۃ. سن لو، اگر آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہ دینے کا ارادہ کیا ہوتا تو آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. محترم ناظرین، کیا معلوم ہوا اس واقعے سے؟ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا اگر امی جان یا ابو جان اپنے بچے کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں آؤ، میں تم کو فلاں چیز دیتا ہوں، یا امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا یہاں آؤ، میں تم کو فلاں چیز دیتی ہوں، اور اگر بیٹا آتا ہے، بچہ آتا ہے، امی جان یا ابو جان بچے کو کچھ نہیں دیتے تو ان کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو بلائے، کہے کہ بھائی یہاں آؤ، میں تم کو فلاں چیز دیتا ہوں، بھائی آتا ہے اور بندہ نہیں دیتا اپنے بھائی کو، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. بہن اپنے بھائی کو بلاتی ہے یا کہ بھائی آپ یہاں آؤ، میں تم کو فلاں چیز دیتی ہوں، بھائی آتا ہے اور بہن نہیں دیتی، تب بھی بہن کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. اسی لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس عمل کو آپ چھوڑ دیں، اس عمل کو آپ ترک کر دیں. اگر آپ اس عمل کو کریں گے، جیسے ہی آپ اس عمل کو کر گزریں گے، آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا. جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. کیوں؟ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بطور خاص والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے بچیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کریں. اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے لہا تو ہم سب کو اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.